اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت شدہ آیات کریمہ کے بعض کلمات کے معنی یہ ہیں۔ نشاء کے معنی ہیں ہم چاہیں، فلا عرفتم اس کے معنی ہیں تو تم پہچان لوگے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ نعلم کے معنی ہیں ہم جان لیں، صدو کہتے ہیں روکا، شاقو کے معنی ہے مخالفت کی، لن یضر اللہ کے معنی ہے وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے، لا تبتلو کے معنی ہے باطل نہ کر لو، ضائع نہ کر بیٹھو۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور یہ تمام لوگ ہم آپ کو دکھا دیتے، بس آپ انہیں ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے انداز گفتگو سے بھی، اور اللہ تمہارے کاموں کو بخوبی جانتا ہے، اور ہم لازماً تم کو آزمائیں گے، یہاں تک کہ تم میں سے مجاہدین اور صبر کرنے والوں کو ہم ظاہر کر دیں گے اور تمہاری خبروں کو پرکھ لیں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی، وہ اللہ کو کبھی بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور وہ عنقریب ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کے فرما بردار بنو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ ان سے پہلے کی آیات میں منافق کی پہچان کا ذکر ہوا اور ان کے انجام سے آگاہ کیا گیا۔ اب ان آیات مبارکہ میں مزید منافق کی یہ پہچان بیان ہو رہی ہے کہ وہ حکم کو ٹالتا ہے۔ اہل ایمان، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ کی دعوت پر جو لوگ ایمان لائے وہ سب کے سب السابقون الاولون یعنی ایمان میں سبقت کی بنا پر اللہ کی رضا کے حقدار ٹھہرے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ان میں کوئی منافق نہ تھا، کیونکہ وہاں ایمان قبول کرنا جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ ہجرت نبوی کے بعد مدینہ منورہ میں اسلام کی اشاعت کے دوران منافقین کا ایک گروہ وجود میں آ گیا۔ اس کا سبب مفسرین نے یہ بیان کیا کہ وہاں انصار کے دو مشہور قبیلے اوس و خزرج صدیوں سے باہم دست بگریباں تھے۔ آخر انہوں نے باہم صلح کی اور عبداللہ ابن ابی کو اپنا متفقہ رہنما تسلیم کیا۔ اس کے سر پر سرداری کا تاج سجایا جانے والا تھا کہ اسی اثناء میں انصار مدینہ کی مخلصانہ درخواست پر امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لے آئے۔ میثاق مدینہ کے تحت سب نے رسول اللہ کی سرداری تسلیم کی۔ اس بنا پر عبداللہ بن ابی اور اس کے چند ساتھی بظاہر مسلمان تو ہو گئے مگر دلوں کو کینے سے پاک نہ کر سکے۔ اس بنا پر وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ کچھ ایسے منافقین بھی وجود میں آئے جو صرف آسانیوں کے طلبگار تھے، مگر جانی و مالی جہاد ان پر گراں گزرتا۔ اس جماعت کے انجام سے ان سے پہلے کی آیات میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا
اب ان آیات کریمہ میں اس خطرناک گروہ کے ضمن میں مزید تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ اہل ایمان پر واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حق کی ترجمان ہے۔ آپ کا جو اللہ سے تعلق ہے اس کی حدود کا تعین کرنا کسی امتی کے بس میں نہیں۔ ارشاد باری ہے علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اللہ نے آپ کو کیا دیا، آپ نے کیا لیا، دینے والا جانے یا لینے والا۔ ہم امتی ہیں، ہمیں بس یہ کہتے بنتی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ان آیات مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو ہم ان سب منافقین کو آپ کے سامنے لا کھڑا کرتے۔ اللہ کے ہر حکم کی بے شمار مصلحتیں ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے مطابق اللہ کی یہ مشیت نہیں کہ وہ بندوں کو بتائے کہ اس نے اپنے عبد خاص کو کیا کچھ عطا کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن کے مطابق قرآن کا اپنے بارے میں یہ اعلان ہے کہ وہ تبیان لکل شے ہے۔ یہ کل شے اللہ نے اپنے اس عبد مجتبی کو خود سکھائی ہے۔ فرمایا محبوب ہم ان اسلام کے پوشیدہ ناصوروں کی خفیہ علامتوں اور ان کے انداز گفتگو سے آپ کو آگاہ کیے دیتے ہیں، جن کی بدولت ان کے بدنما چہروں کو آپ بخوبی پہچان لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ جل مجدہ کی عطا کردہ رہنمائی سے انہیں پہچانا اور خوب پہچانا۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی منافق پوشیدہ نہ رہا اور آپ ان کی علامات سے انہیں بخوبی پہچان لیتے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے جس میں 7 منافقین بھی شامل ہو گئے تھے اور صحابہ کو ان کے متعلق شک بھی تھا۔ چنانچہ ایک رات جب وہ سوئے اور صبح کو بیدار ہوئے تو ہر ایک کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا منافق، یہ منافق ہے، جس کی بدولت تمام صحابہ کو ان کا علم ہو گیا۔ یہ بات بھی متحقق ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ہمراہ لشکر اسلام سے الگ ہو گیا۔ ان منافقین کی ایک اہم پہچان یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق طرح طرح کی ہرزہ سرائیاں کرتے رہتے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا جس میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد فرمایا ان فیکم منافقین فمن سمیت فلیکم، یقیناً تم میں کچھ افراد منافقین میں سے ہیں، پس میں جس کا نام لوں وہ کھڑا ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمانا شروع کیا اے فلاں کھڑے ہو جاؤ، اے فلاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ آپ نے اس مجلس میں 36 افراد کے نام لیے۔ پھر فرمایا بے شک تم میں کچھ منافقین شامل ہو گئے ہیں، پس تم اللہ سے ڈرو۔ محدثین نے تو یہاں تک بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو منافقین کی فہرست دے دی تھی، اور قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے اور ان کی قبروں پر کھڑے ہونے سے بھی منع فرما دیا۔ لا تقم علی قبر، یہاں یہ بات خصوصیت سے ذہن میں رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کمالات اللہ کے عطا کردہ ہیں، انہیں اپنی معنی سمجھنا یا کہنا ایمان کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہر بندہ مومن آزمائش کی بھٹی سے گزارا جائے تاکہ مجاہدین و صابرین اپنی نرالی شانوں کے ساتھ اللہ کے انعامات کے حقدار بنیں۔ اور اعلان ہوا کہ کفر پر اڑے رہنے والے، اللہ کی راہ سے روکنے والے، رسول اللہ کی مخالفت کرنے والے سن لیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام بندوں کے اعمال اسی کے سامنے پیش ہوا کرتے ہیں، اور وہ کفار و منافقین کے اعمال ان کے کفر و منافقت کی بنا پر کل عدم قرار دے دیتا ہے۔ خدمت خلق اور انسانی فلاح کے ہر قسم کے اچھے اعمال صرف مخلص مومن ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتے ہیں۔ لہذا حکم دیا گیا اے ایمان والو، اللہ جل مجدہ اور اس کے ذی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان
فرما برداری کو اپنی پہچان بنا لو۔ تمہاری دنیا عقبہ کے تمام اچھے انجام کی نوید جاں فضا اسی بات میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کیے گئے کسی عمل کی کوئی بنیاد نہیں، لہذا اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچاؤ اور اسوہ رسول کو حرز جاں بناؤ۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔